أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ساتھی ہیں، دوست ہیں، مددگار ہیں ان لوگوں کا آمنو جو ایمان لائے ہیں۔ اللہ ایمان والوں کا ساتھی ہے، دوست ہے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو تاریکیوں سے نور کی طرف نکال لاتا ہے، یعنی کفر اور فسق کی تاریکیوں سے دین اسلام کے نور کی طرف اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو نکال کر لاتا ہے۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جو کافر ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یعنی جو کافر ہیں، اولیاؤہم الطاغوت، ان کے دوست طاغوت ہے۔ طاغوت شیطان بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ انسانوں میں سے بھی جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات اور ان کی تعلیمات کے علاوہ دوسری تعلیمات کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہو، وہ بھی طاغوت ہے۔ چاہے وہ آپ کی بیوی بچے ہوں، چاہے وہ آپ کے ماں باپ ہوں، چاہے وہ آپ کے بہن بھائی ہو، رشتہ دار ہو، یا کوئی بھی ہو۔ تو کافروں کے دوست طاغوت ہیں، اور ان کا کام کیا ہے؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ ان کو نکال، اور دوسرے ہو گئے اولیاء الطاغوت، دوسری جگہ اولیاء الشیطان بھی آتا ہے، تو طاغوت میں شیطان طاغوت میں شامل ہی ہے۔ تو دو گروہ ہیں، اولیاء اللہ اور اولیاء الطاغوت۔ یا تو انسان اللہ کے گروہ میں ہوتا ہے، اور یا طاغوت کے گروہ میں ہوتا ہے، درمیان میں کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ تو اولیاء اللہ وہ دین میں ترقی کرتے ہیں اور نافرمانیوں کی تاریکیوں سے نور کی طرف ترقی کرتے جاتے ہیں، اور اولیاء الطاغوت وہ بے دینی میں ترقی کرتے رہتے ہیں کہ دین کے نور سے وہ تاریکیوں کی طرف بڑھتے جاتے ہیں، ترقی کرتے رہتے ہیں، اور ان کا پھر ان کی جو سزا ہوگی، ان کا جو انجام ہوگا، اولئک اصحاب النار، یہی اولیاء الطاغوت جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم، اے مخاطب کیا آپ نے نہیں دیکھا، یعنی یہ واقعہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، کیا آپ نے نہیں دیکھا الی الذی، اس شخص کو، حاج ابراہیم، جس نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مباحثہ کیا، فی ربہ، اپنے رب کے بارے میں، ان آتاہ اللہ الملک، اس وجہ سے کہ اللہ نے اس کو بادشاہت سے نوازا۔ اذ قال ابراہیم، اس وقت اس نے یہ مباحثہ کیا جب ابراہیم نے کہا، ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ذات ہے، یحیی جو زندہ کرتا ہے، و یمیت اور موت دیتا ہے۔ قال، تو اس شخص نے کہا، انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔
یہ نمرود کا واقعہ ہے، جو ایک سلطنت تھی بابل کے نام سے، اس کا یہ سربراہ تھا، بادشاہ تھا، اور عراق بھی اسی بابل میں شامل تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش وہی بابل میں ہی ہوئی ہے، مطلب بابل کے زیر تسلط ایک علاقہ کا نام آتا ہے کے نام سے، وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے۔ اور اس سلطنت کا بادشاہ تھا نمرود، جو ویسے بھی وہ بت پرست ہی تھے، لیکن نمرود بھی فرعون کی طرح اپنے آپ کو رب کہتا تھا، جس طرح فرعون نے اعلان کیا تھا انا ربکم الاعلی، تو نمرود بھی اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، اور لوگوں سے اپنے آگے سجدہ کروانا اور دوسری چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لائق ہے وہ اپنے لئے کرواتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر وہ نمرود کے قریبی وزیر تھے، اور اس کی سلطنت میں ایک اہم شخصیت تھے، اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ بت تراش تھے، بت بنایا کرتے تھے۔ تو بہرحال وہی جو واقعہ قرآن میں دوسری جگہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہی کہا کہ میں صرف ایک اللہ کو مانتا ہوں، اور پھر اس کے بعد جو اس میلے پہ گئے اور ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے ان کے بتوں کو توڑ دیا، اور بعد میں جب پوچھا تو کہا کہ یہ اس بڑے بت نے کیا ہے۔ واقعہ پھر نمرود کے پاس گیا تو اس وقت یہ مباحثہ ہوا ہے۔ نمرود نے پوچھا ہے کہ تمہارا رب کون ہے، یعنی میرے علاوہ تم کس کو رب مانتے ہو؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو لوگوں کو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ تو اس نے کہا انا احیی و امید، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں کہ سزائے موت کا قیدی ہے اس کو میں معاف کر دوں، اور جو بے گناہ ہے اس کو میں قتل کر دوں، تو یہ موت اور زندگی تو میں بھی دیتا ہوں۔ وہ سمجھا نہیں تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کون سے موت اور زندگی کی بات کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام موت اور زندگی کی تخلیق کی بات کر رہے ہیں کہ اللہ نے زندگی کو تخلیق کیا ہے، موت کو تخلیق کیا ہے۔ نمرود اس بات کو نہیں سمجھا، تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر دوسری دلیل ان کے سامنے دی۔ قال ابراہیم نے کہا علیہ السلام فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ، سو اللہ تبارک و تعالی سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، تو اس سورج کو مغرب سے نکال کے دکھا، فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، مغرب سے نکال کے دکھا اس سورج کو۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو کافر حیران اور ششدر ہو گیا، مبہوت ہو گیا، حیران ہو گیا، اس کے پاس کوئی جواب اس کو نہیں ملا۔ وہ یہ کہہ سکتا تھا کہ چلیں اگر تمہارا رب برحق ہے تو ان سے مغرب سے نکلوا لاؤ، یہ بات بھی وہ کہہ سکتا تھا، لیکن اسے یہ یقین تھا کہ واقعی ایک رب ہے جو یہ نظام کائنات چلا رہا ہے، اور واقعی یہ اللہ کا سچا پیغمبر اور نبی ہے۔ اگر میں کہوں تو یہ دعا کر لیں گے اور اللہ تعالیٰ واقعتاً مغرب سے نکال لیں گے، تو نظام عالم درہم برہم ہو جائے گا، اور میری جو سلطنت ہے یہ سلطنت ختم ہو جائے گی۔ لوگ پھر میری کہاں مانیں گے، میرے سامنے کہاں سجدہ کریں گے اور میری کہاں اطاعت کریں گے؟ تو غرض اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، اور وہ مبہوت اور حیران اور ششدر رہ گیا اس دلیل کے سامنے۔ اور پھر اس نے وہی کیا جو ہمیشہ باطل کرتا ہے کہ جب دلیل اس کے پاس نہیں ہوتی ہے تو یا تو گالم گلوچ پر اتر آتا ہے، یا اگر گالم گلوچ سے آگے اس کے بس چلتا ہو تو طاقت کے استعمال پر اتر آتا ہے۔ جس کے پاس دلیل ہوتی ہے اسے نہ گالم گلوچ کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ طاقت کے استعمال کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے کہ کل ہم نے پڑھا لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے کیونکہ اسلام دلیل سے ثابت ہو چکا ہے۔ تو وہی ہوا کہ دلائل اس کے پاس ختم ہو گئے، طاقت اس کے پاس تھی، تو ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کا اس نے فیصلہ کیا، جو سورہ انبیاء میں تفصیل کے ساتھ
جس کا ذکر ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تبارک و تعالی ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ میرے پاس دلیل نہیں ہے اور میں اس کی دلیل مضبوط ہے، جس کا توڑ میرے پاس نہیں ہے تو جس کی مضبوط دلیل ہے اسی کی میں مان لوں، لیکن وہ اس کے بجائے مزید سرکشی پر اتر آیا، کیونکہ وہ ہدایت چاہ نہیں رہا تھا۔ اور جو لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ حد سے تجاوز کرنے والے ہوتے ہیں اور جن کی فطرت کے اندر ہدایت کا مادہ مسخ ہو چکا ہے ہوتا ہے، ختم ہو چکا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی پھر انہیں ہدایت نہیں دیتے۔ اللہ کسی کو اس بات پر مجبور نہیں کرتے ہیں کہ وہ ہدایت نہیں لانا چاہتا ہو اور اللہ زبردستی اس پر ہدایت تھوپ دے۔ جس طرح اگر کوئی گناہ نہیں کرنا چاہ رہا ہو، کفر نہیں کرنا چاہ رہا ہو، اللہ تعالیٰ زبردستی اس پر کفر تھوپ دے، ایسا بھی نہیں کرتے۔ اور کوئی ہدایت اور نیکی کی طرف نہیں آنا چاہ رہا ہو، اللہ زبردستی اس کو نیکی کی طرف لے آئے، اللہ تعالیٰ ایسے بھی نہیں کرتے۔ انسان کے اختیار کو اللہ نے نہیں چھینا، انسان کو اختیار دیا ہوا۔ تو بہرحال یہاں مزید آگے بھی کچھ واقعات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ایک عبرت کے سبق کے طور پر لوگوں کو بتائے ہیں اور اس کی خبر دی ہے۔ ایک تو حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ اور ایک پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔